پاکستان کے اوپر دباؤ تین بڑی جگہوں سے ہے۔ کل بھارتی آرمی چیف کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ یو اے ای اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے یا پھر آپ سمجھتے کہ یہ معمول کی کوئی اور کارروائی ہے، معمول کا کوئی اور دورہ ہے؟ یہ فائنلی اس کا شو ڈاؤن ہونا ہے۔ ٹھیک، دیکھیے وہ انہوں نے اتنی بڑی فوج بنائی ہے، انڈینز نے بندے ٹرینڈ کیے ہیں سی پیک کو ختم کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ وہ وہاں پہ گلگت بلتستان میں حملے کریں گے، وہ کراچی میں کریں گے، وہ گوادر میں کریں گے، بڑے شہروں میں کریں گے۔ آلریڈی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ صلح ہونی چاہیے، صلح تو ضرور ہونی چاہیے۔ امن ہی وہ چیز ہے جس کی آرزو کی جانی ہے، جنگ تو کوئی چیز نہیں۔ جو لوگ ٹریک ٹو مذاکرات میں شامل رہے ہیں یا جو انڈین سے ملتے رہے، انڈین جرنلسٹوں سے ملتے رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا جو چوہے کو پکڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں دے گا انڈیا آپ کو۔ وہ تو یہ کہتے ہیں پاکستان کو ضم کرنا چاہتے ہیں۔ اجیت دیول نے اعلانیہ کہا اور لوگوں نے اعلانیہ کہا۔ اچھا، امارات والے جو ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں بلوچستان میں کہ گوادر فنکشنل نہ ہونے پائے؟ یہاں وہ جو بلوچ انتہا پسند تھے، گنتی کے چند آدمی ٹیررسٹ جنہیں آج دنیا ٹیررسٹ مانتی ہے، پہلے نہیں مانتی، ان کو دبئی میں پناہ دیے رکھی نا۔ اور یہاں پہ جن لوگوں نے پکڑا ہے یہاں جاسوسوں کو بلوچستان میں گڑبڑ کرتے ہوئے، تو اس میں کچھ مغربی ملکوں کے لوگ تھے، انڈینز تھے۔ انڈین کا تو دیکھیے نا کتنا بڑا ڈرامہ سٹیج ہوا، ایران سے آیا، اور کچھ عرب تھے۔ پاکستان کے اوپر جتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہماری کتنی کیپیسٹی ہے؟ کب تک ہم یہ دباؤ برداشت کر سکیں گے؟ اس کے بعد ہم ہار مان جائیں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک عارضی دور ہوتا ہے۔ انسان ذاتی زندگی میں بھی بڑی تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ سی ٹی بی ٹی پہ کتنا پریشر تھا، پھر کیا ہوا؟ ایٹمی دھماکوں پہ کتنا پریشر تھا، قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ انور السادات نے شروع کیا تھا نا وہاں یہ سلسلہ 78 میں، تو کیا اس کا انجام ہوا تھا؟ یہاں دیکھیں عمران خان صاحب اس بات کو خوب سمجھتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ جب بھی کوئی ان سے کہتا ہے فیبری 2019 سے کوشش ہو رہی ہے، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں مانتا یہ بات۔ انہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کوئی حکومت باقی نہیں رہے گی۔ انتہا پسندی پہ، دہشت گردی پہ کتنی جانیں دے کر، کتنا دکھ جھیل کر، اور کتنی زندگیاں قربان کر، کتنے بچے، عورتیں، بوڑھے مارے گئے، کتنے سپاہی مارے گئے، کتنے افسر مارے گئے، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے مزار، مقدس مزار اور امام بارگاہیں اور مارکیٹیں تباہ ہو گئیں۔ اس پہ تو ہم نے قابو پایا کتنے برسوں میں؟ 15-20 سال لگ گئے اس میں۔ اور اب آپ اسرائیل کو تسلیم کر کے ایک بار پھر انتہا پسندی کو ہوا دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے عبد الباسط صاحب نے کہا کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آج سے امارات جانے والے اور مصر جانے والے اخبار نویسوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہ اخبار نویس نہیں بول رہے، ان کے پیچھے کوئی اور بول رہا ہے جن لوگوں نے حمایت کی ہے، اور ایسے بودے اور گھٹیا دلائل انہوں نے دیے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اپنا ملکہ کے دستخطوں سے تو وہ گورنر جنرل بنے تھے۔ ارے بھائی وہ ایک آئینی تقاضا تھا، ویسے ملکہ کے دستخطوں سے نہیں بنے تھے، وہ بنے تھے جارج ششم کے دستخطوں سے۔ اور حلف جو انہیں پڑھنے کے لیے دیا گیا، تو اب ہم لوگ یہ لوگ جانتے ہی نہیں قائد اعظم کیا تھے۔ تو قائد اعظم نے اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا، میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا۔ نہرو نے نہیں کیا جب حلف اٹھایا تو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ انڈیا کے گورنر جنرل تو ماؤنٹ بیٹن تھے۔ ہارون صاحب، مجھے مولانا صاحب کی ایک لائن کی وضاحت چاہیے، میں چاہ رہی تھی آپ کی ایکسپرٹ اوپینین اس کے اوپر مل جائے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ اس وقت یتیم ہے، اور اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے، یا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے عمران خان، جس کی وجہ سے امت مسلمہ یتیم ہو گئی ہے؟ اس میں میں کیا کہوں، امت مسلمہ اس لیے یتیم ہے، اس نے علم کو چھوڑ دیا، اس نے ہمیشہ بری قیادت کا انتخاب کیا، پاکستان کی حد تک تو قائد اعظم کے بعد۔ میڈل ایسٹ میں بادشاہوں کی حکمرانی ہے، وہ فوج بنا ہی نہیں سکتے۔ جو اسلحہ سعودی عرب میں پڑا ہوا ہے، F-35 طیارے ہیں جو صرف اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے، متحدہ عرب امارات کے پاس، انہیں چلائے گا کون؟ اور فوج کتنی ہے سعودی عرب کی؟ آپ حیران ہوں گے
کہ کتنا 300-400 بلین ڈالر کا بجٹ ہوتا ہے، 500 بلین ڈالر کا تو ایک شہر بسا رہے ہیں وہ نیوم، اور کتنی فوج ہے، 20-25 ہزار کی، ایل ٹرینڈ، پراپرلی ٹرینڈ بھی نہیں ہے جی۔ تو یہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ بادشاہوں کی طرف نہ دیکھو۔ 37 میں جب اسرائیل پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی تھی، فسادات شروع ہو گئے تھے 36 میں، تو امت مسلمہ اس لیے یتیم ہے کہ حکمران ہمارے ہیں زرداری، نواز شریف، عمران خان، ٹھیک ہے، عرب کے بادشاہ، اور علماء ہیں ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان جیسے، ٹھیک ہے، اس لیے امت یتیم ہے۔ اگر اچھی قیادت ہو اور علم کو فروغ ہو اور اخلاقی ساکھ ہو، کوئی ان لوگوں کی کوئی ساکھ ہے، انہوں نے شہیدوں کی زمینیں الاٹ کرائیں، انہوں نے اپنا نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ میرا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے، پھر وہ معاہدہ نکلا، پھر وہ کہتے رہے کوئی فلیٹ نہیں ہے۔ ان کے صاحبزادے نے کہا تھا، وہ کلپ آپ نکالا کریں، کہ میں تو کرایہ دار ہوں۔ وہ حسن نے یہی کہا تھا نا، میں کرایہ دار ہوں اس فلیٹ میں، کرایہ لندن سے آتا ہے، پاکستان سے آتا ہے۔ اور مریم نے کیا کہا تھا، ہر روز دہرایا جاتا ہے، میری تو دنیا میں کہیں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ امریکہ تو کیا میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے کہ اس کے لیڈر دیکھیے، شاہ فیصل نے ہنری کیسنجر سے کہا، جب اسرائیل کے حق میں 67 کی وار کے بعد حالات بہت خراب تھے اور عرب بہت بے بس محسوس کر رہے تھے، تو تیل کا ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو شاہ فیصل میں کچھ حمیت تھی، کوئی وہاں جمہوریت تو نہیں تھی، اور وہ کوئی صلاح الدین ایوبی تو نہیں تھے، لیکن صاحب حمیت تو تھے۔ ان کے بہت سے واقعات ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک دفعہ مولانا علی میاں نے انہیں کچھ واقعات سنائے اورنگزیب عالمگیر کے، تو وہ آنسوں کے ساتھ رو پڑے، اور اتنا روئے کہ باہر سے محافظ اندر بھاگے ہوئے آئے کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی خدا نخواستہ بادشاہ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، ملک کہتے ہیں وہ۔ تو وہ ہنری کیسنجر کے سے وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے صحرا میں خیمہ لگوایا، وہاں اس سے بات چیت کی، ایئر کنڈیشن تو شاید لگا ہوگا اس میں، اور کہا یہ دودھ ہے اور یہ کھجوریں ہیں، ہمارے اجداد اس پہ زندگی بسر کرتے آئے ہیں، ہم بھی اس پہ زندگی بسر کر لیں گے، لیکن اسرائیل کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے پیسے دیے نا پاکستان کے ایٹم بم کے لیے، کس نے دیے تھے؟ یا قذافی نے دیے تھے، وہ تو ایک دیوانہ آدمی تھا، وہ تو خود ایٹم بم چاہتا تھا کہ اسے مل جائے، اور وہ آئے ان کی وجہ سے اسلامی کانفرنس میں 74 میں پاکستان جب غیر مستحکم تھا بہت بری طرح، 73 میں اسلامی کانفرنس کے لاہور کی سڑکوں تک کے لیے پیسے دیے شاہ فیصل نے کہ ان کی کارپیٹنگ کریں، مجھے یاد ہے 200 ملین ڈالر تو لاہور کی سڑکوں کے لیے دیے۔ تو اگر ہوں ایسے حکمران ہوں، لیکن وہ ڈٹے رہے، اور لوگ ڈٹے رہے، طالب علم ڈٹے رہے۔ جب قائد اعظم جیسے لوگ ہوتے ہیں تو کوئی قوم یتیم نہیں ہوتی، صلاح الدین جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹیپو شہید ہو گیا، لیکن یہ عالم تھا کہ جب تاوان جنگ ادا کرنا تھا، 2.25 کروڑ روپے کتنے ہوتے تھے؟ 1 روپے کے کوئی 10-15 پاؤنڈ ہوتے تھے، آپ اندازہ لگائیں اس وقت میں، بالکل۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ 1799 میں تو ان کی شہادت ہو گئی، اس سے چند سال پہلے کی بات ہے۔ تو جو جنگ سے لوگ بھوک اور غربت کے مارے ہوئے تھے، لیکن لوگ دیہات سے نکلے، پوٹلیاں اٹھائی ہوئیں، عورتوں نے اپنے زیور جو ہے وہ نچھاور کر دیے بادشاہ کے، غیر مسلم رعایا نے، مسلمان رعایا تو بہت تھوڑی تھی، غیر مسلموں نے۔ امت اس لیے یتیم ہے کہ ہمارے لیڈر فضل الرحمان جیسے ہیں، زرداری جیسے، اور عمران خان جیسے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کون سا اثار کیا ہے؟